اور آگے پڑھیں۔ پہلی محرم کو کچھ لوگ 130 مرتبہ بسم اللہ لکھ کر اپنے گھر یا دکان پر لگانے سے کہتے ہیں برکت ہوتی ہے اور جنات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ عدد اور یہ روایت تو کہاں ہے، لیکن فی نفس ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باعث برکت ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا یہ 19ویں پارے میں سورہ نمل کی آیت بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب خط لکھا تو اس میں پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایمان کی دعوت دی۔ تو ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا، اس نے جب خط کو پڑھا تو بسم اللہ شریف کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر وہ کہنے لگی یہ تو انسان کا کلام ہی معلوم نہیں ہوتا، اور وہ ایمان لانے کے لیے وہ گویا آئی اور وہ ایمان بھی لے آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ بھی بنی۔ تو بسم اللہ شریف جو ہے یہ ایک قرآنی آیت ہے، باعث برکت ہے، اور اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جب بھی کوئی کام کریں اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ یہ اور ایک میں نے مستند کتاب میں پڑھا، وہ یہ تھا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کو کشف تھا، وہ دیکھا کہ ایک صاحب قبر پر عذاب ہو رہا، وہ عذاب میں مبتلا، وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس پر عذاب اٹھ گیا۔ انہوں نے مراقبہ کیا، یہ سب بزرگان دین کے مشاغل ہیں، اور مراقبہ کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ تو دیکھ تو لیا تھا کہ یہ راحت میں ہے، مراقبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو وہاں سے ان کو یہ اطلاع ملی کہ تم جو یہاں جا رہے تھے یہ تو گناہگار سیاکار تھا، اس پہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن آج اس کا بچہ اتنے سن بلوغ کو پہنچ گیا، اتنی عمر کو پہنچ گیا اور مدرسے میں پہنچا اور استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہماری رحمت جوش میں آ گئی کہ جس کا بیٹا ہمیں رحیم اور کریم کہہ کے پکارے اور اس کا باپ عذاب میں مبتلا، اس لیے ہم نے اس پر رحم کر دیا۔ تو بذات خود بسم اللہ شریف جو ہے یہ باعث برکت ہے، لکھ کر کے کہیں ٹانگا جائے یا رکھا جائے یا خط میں لکھا جائے کہیں، بشرطے کہ اس کا ادب احترام کیا جائے، تو یہ باعث برکت بھی، یہ عدد وغیرہ یہ ہم نے چونکہ کسی کتاب میں پڑھے نہیں، اس کے صحیح اور غلط ہونے پر اس کے روایت کے ہم کوئی بات تو نہیں کر رہے، لیکن اس کی بسم اللہ شریف کے برکت پر کوئی بھی الحمدللہ انکار نہیں، وہ بالکل باعث